اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے، یہ بالکل بیکار ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، بالکل بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں تو دونوں ہی غلط ہیں، تو دونوں ہی بیکار، لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو غلط قرار دیتا ہے، اپنے کو درست قرار دیتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو درست قرار دینا بے دلیل ان کا دعویٰ ہے، بالکل بے دلیل دعوے ہے، فالتو کے دعوے کر رہے ہیں. اس میں مشرکین مکہ کا بھی ذکر ہے. آگے 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا اور آپ کی امامت کا ذکر کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں، امتحانوں میں جب کامیاب فرمایا تو اس کامیابی کے بدلے میں اللہ نے انسانیت کا امام بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک کا اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا، اور ملت ابراہیمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ملت قرار دیا، اور آپ علیہ السلام بھی اسی ملت ابراہیمی پر تشریف لائے، اور ساری کی ساری انسانیت جو قیامت تک آئے گی وہ سب ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ذکر فرمائی. تو 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امامت کا بیان. 16ویں رکوع میں ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کا بیان. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اس میں ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کا بیان ہے، اور یہود و نصارہ کے جو دعوے ہیں ان کا رد ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ یہودی اور نصرانی مسلمان کچے مسلمانوں کے پاس، کمزور اور نئے مسلمانوں کے پاس آ کے کہا کرتے تھے كُونُوا. وقالت اليہود، یہ یہودی اور نصرانی، وقالوا كونوا، یہ کہتے ہیں ہودن او نصارا، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، اللہ ہدایت دے دے. ہدایت کس میں ہے؟ یہودیت اور نصرانیت میں ہے. آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان سے کہو کہ تم غلط دعویٰ کرتے ہو، تمہارے دعوے کو اللہ رد کرتا ہے. نہ یہودیت میں ہدایت ہے، نہ نصرانیت میں ہدایت ہے. ہدایت تو ملت ابراہیمی پر عمل کرنے میں، ہدایت تو ملت ابراہیمی پر عمل کرنے میں. یہ 16ویں رکوع کا بیان ہے. یہاں تک ایک سپارہ مکمل ہو گیا. دوسرے سپارہ سیقول الصفاء من الناس سے شروع ہے، اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور امت محمدیہ علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے. 18ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مقصود قبلے سے یاد الہی ہے. مقصود قبلے سے یاد الہی ہے، مقصود قبلہ نہیں ہے. مقصود تو قبلے کا جو رب ہے وہ مقصود ہے. اگر مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تب بھی اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے، اور اب اگر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو مقصود قبلے سے یاد الہی ہے. اللہ تمہیں بیت المقدس کی طرف منہ کراوے یا اللہ تمہیں بیت اللہ کی طرف منہ کراوے، اصل مقصود تو خدا کی یاد ہے، اصل مقصد تو خدا کی یاد ہے. اور اسی رکوع کے آخر میں ذکر و شکر کی فضیلت کا بیان ہے. 19ویں رکوع میں راہ حق کے شہید اور صفا و مروہ کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ شہداء جو ہیں، اللہ کے راستے کے مرنے والے جو ہیں، یہ مردہ نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا ادراک و احساس نہیں ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں یاد رکھو صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ شعائر اللہ میں سے، اس کی تعظیم ضروری ہے. 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذات الہی کے آفاقی دلائل بیان فرمائے. اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ قدرت کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے آفاقی دلائل سے اللہ نے ذکر فرمایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، اور دن اور رات میں اختلاف، کبھی رات ہے تو کبھی دن ہے، کبھی رات بڑی تو کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا تو کبھی رات چھوٹی. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، اور کشتیوں کا دریاؤں کی موجوں کو چیر کر اور سمندروں کے سینے کو چیر کر اپنی منزل تک پہنچنا، یہ کس کے پہنچانے سے ہو رہا ہے؟
سمندر طاقتور ہے، کشتی مختصر سی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں تمہارے لیے سمندر اور دریاؤں کو ایسے مسخر کر دیا کہ ایک چھوٹی سی کشتی مختصر سے ڈنڈوں کے اوپر ایک اس کے چپو چلانے والا کشتی کا بادمان، وہ اس کی جو ہے بادمان، وہ اس کے چپو چلا کر اس کشتی کو آگے کی طرف منزل کی طرف لے کے جاتا ہے اور دریا اور سمندروں کے سینے کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور یہ کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے۔ اس کشتی کو منزل مقصود تک کون پہنچاتا ہے؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد بارش کے پانی سے کون زندہ کرتا ہے؟ وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین پر جانوروں کو کس نے پھیلایا؟ اللہ نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، یہ آفاقی دلائل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الہی اور آپ کی قدرت کے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس رکوع کا دوسرا مضمون ہے 21ویں رکوع میں اللہ نے حلال و حرام کے احکامات ذکر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اظہار حق کا بیان ہے کہ یہود کے علماء یہ حق کو چھپایا کرتے تھے، وہ مسائل اور وہ مضامین تورات کے جس میں عوام کا نقصان ہے اس کو چھپا لیا کرتے تھے، اور عوام کے من چاہی مضامین کو ان کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے پیسے لے کر۔ اللہ نے مسلمان علماء کو کہا کہ اے امت محمدیہ کے علماء، جیسے یہود کے علماء نے تورات میں تحریف کی اور حق کو چھپایا ہے، تم امت محمدیہ کے علماء ہو، لہذا تم قرآن پاک میں ایسی جسارت نہ کرنا، بلکہ قرآن میں اللہ کے جو مضامین اللہ نے تمہارے لیے ذکر کر دیے عوام کے سامنے من و عن اس کو اسی طرح بیان کرو۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی کتمان کا کسی عالم دین کو حق حاصل نہیں ہے۔ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اعمال حسنہ و اخلاق عالیہ کو ذکر فرمایا اور قصاص و دیت کے بعد احکام ذکر فرمائے۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ 23ویں رکوع میں اللہ نے روزے کے احکامات ہیں اور قرآن پاک کے نزول کا جو مہینہ رمضان مبارک ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے روزے کے احکام اور اس کی برکات اور قرآن کے نزول کو سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 میں ذکر فرمایا۔ 24ویں رکوع کے اندر احکام جہاد اور مسائل حج کا بیان ہے، جہاد کے احکامات ہیں، جہاد کی تفصیلی بحث سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، تو 24ویں رکوع میں احکام جہاد کا بیان ہے اور مسائل حج کا بھی بیان ہے۔ 25ویں رکوع کے اندر حج کے بقیہ احکامات ہیں اور دعا مانگنے کا ادب ذکر کر دیا گیا۔ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بعض لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں تو دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا ہی دے دے، ہمیں دنیا ہی چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اور بعض وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں بھلائی کس چیز کا ذکر ہے؟ یہ نکمے بعض لوگ اس آیت پاک سے غلط لوگوں کا ذہن بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں دعا کے اندر پہلے دنیا کو مانگنے کا ذکر کیا، بعد میں آخرت کو مانگنے کا ذکر کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا پہلے دنیا بناؤ پھر بعد میں پھر اپنی آخرت بناؤ۔ تو شیطان نے اس چکروں میں لگا کر دنیا کے بنانے میں ایسا لگایا کہ آخرت کے بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، یعنی تو ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حسنہ، اس سے بڑا کوئی حسنہ ہوگا؟ دنیا میں اس سے بڑی کوئی بھلائی ہے کہ خدا اس کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اللہ قرآن و سنت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کہ اگر اس کو دنیا کے اندر اللہ کے قرآن پر، محمد کی تعلیمات پر اگر اس کو عمل کرنے کی توفیق مل گئی تو اس سے اس کو دنیا کی ساری خیریں مل جائیں گی، صحت بھی اسی میں مل گئی، عزت بھی اسی میں آ گئی، روزی کا آسان ہونا بھی اس میں آ گیا، دشمن سے حفاظت بھی اس میں آ گئی، امراض سے بچاؤ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ساری عافیتیں اس میں جمع کر دیتے ہیں جو دین پر چلتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی عافیت بھی اس کے لیے جو دین پر چلتا ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد کیا ہے جی؟
دنیا بنانا ہے کہ جی دنیا مانگنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے دنیا مانگو پھر دین مانگو. یہاں پر دنیا کو جو مانگنے کا حکم دیا گیا، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دین پر چلنے کی خدا سے استعداد کی طلب ہے. اللہ دین پر چلنے کی استقامت اور استعداد عطا فرما دے، استقامت دے دے، دین کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے، جس سے ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی حاصل ہو جائیں. تو 25ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب ذکر فرمائے. 26ویں رکوع میں پھر آزمائشیں، جہاد کا ذکر، انفاق کا ذکر اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اس آیت پاک میں جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے. 27ویں رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کے، جوئے کے اور مشرکین سے نکاح کے حرمت کے احکامات ہیں. شراب ہے اس کا سوال کرتے تھے، جوئے کا سوال کیا، اس کے احکامات نازل ہوئے. اگرچہ اس موقع پر شراب حرام نہیں ہوئی، آگے جا کر بعد میں حرام ہوئی، لیکن اس موقع پہ شراب کے بارے کے اندر حرمت کے احکامات کسی قدر آ گئے اور شراب کا نقصان دہ ہونا اس کا ذکر آ گیا. 28ویں رکوع میں آ کے اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورتوں کے، ناپاک عورتوں کے احکامات کو اور ان کے ایام حیض کا تذکرہ فرمایا، قسم کا تذکرہ فرمایا. لوگ قسمیں کھاتے ہیں، قسم کھانے میں بے باک ہیں، بات بات پر قسم کھاتے ہیں، یمین لغو ہے، بیکار قسم کی قسمیں کھاتے ہیں. بعض ایسی باتیں ہیں جن پر قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی اس پہ قسمیں کھا رہے ہیں. تو 28ویں رکوع میں ایام حیض کا ذکر ہے، عورت کی ناپاکی کے ایام کا ذکر ہے اور اس کے اندر اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. قسم کے احکامات اور طلاق کے احکامات کا ذکر ہے. 29ویں رکوع میں آ کر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر فرمایا. طلاق کے بعد رجوع کا، طلاق کے اندر رجوع کا ذکر ہے. عدت کے احکامات ہیں اور اگر کوئی عورت مطلقہ ہو تو اس کو ضرر پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی ہے تو طلاق دینے کے بعد اگر وہ اپنی عدت پوری کر لے تو عدت پوری کرنے کے بعد اس کو تنگ کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے. عورتوں کو، مطلقہ عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعات کا بیان ہے. 30ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت اور موت کی عدت، ایک عورت ہے اس کا خاوند مر جاتا ہے، مر جانے والے خاوند کی جو عورت ہے وہ عورت عدت کیسے گزارے اس کے احکامات ہیں. اور عورتوں کو، بچوں کو دودھ پلانا ہے، یہ دودھ پلانے کے جو سارے احکامات ہیں اس کا ذکر 30ویں رکوع میں ہے. اور عقد ثانی کا بھی ذکر ہے. اگر ایک عورت طلاق کے بعد اپنے سابقہ خاوند کے بعد جانا چاہے تو لوگوں کو، گھر والوں کو اس عورت کو اس سے روکنے کی اجازت حاصل نہیں ہے. ایک مرد ہے، اس نے اپنی عورت کو ایک طلاق رجعی دے دی، ایک طلاق دے دی اور طلاق کے بعد اس نے عدت پوری کر لی اور عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئی. بعد میں دونوں میاں اور بیوی کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور دوبارہ جو ہے یہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں، نکاح دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عدت ختم ہو چکی ہے. اب یہ عورت بھی اپنے سابقہ خاوند ہی کے بعد جانے کو پسند کرتی ہے تو گھر کے بھائیوں کو، باپ کو، ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس عورت پر پابندی لگائیں کہ چونکہ اس نے تجھے طلاق دی تھی لہذا اب تیرا نکاح دوبارہ مجھ سے کرنے کو تیار نہیں ہے. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اگر دونوں میاں اور بیوی یہ اگر آپس میں راضی ہو جائیں دوبارہ زندگی گزارنے پر تو متعلقہ عورت کو اپنے سابقہ خاوند کے بعد دوبارہ جانے سے منع کرنے کی کسی کو حق حاصل نہیں ہے. معاشرے میں کوئی نہ روکے اس عورت کو. اگر وہ عورت اپنے سابقہ خاوند کے بعد ہی جانا چاہتی ہے اور وہ کہیں اور نکاح کرنا نہیں چاہتی یا وہ سابقہ خاوند کے بعد نہیں جانا چاہتی، عقد ثانی کہیں اور کرنا چاہتی ہے تو باہر دو صورت عورت کو اختیار ہے، وہ دونوں صورتوں کی مالک ہے. کسی بھی گھر کے فرد کو ایسی عورت کے اوپر اپنا روب جمانے کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کے احکامات اس کے اندر. 31ویں رکوع میں حق کے مہر کی ادائیگی اور نماز وسطیٰ جس کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی کا بیان ہے. 32ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آ کر تاریخ بنی اسرائیل کے دو اہم واقعات ذکر فرمائے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. بنی اسرائیل ایک شہر میں رہتے تھے، بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ. بنی اسرائیل تو بہت زیادہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا صرف 70,000 اس میں کیا ہیں پیغمبر. 70,000 پیغمبر ہوں تو ایسی بنی اسرائیل کی قوم کتنی تفصیلی ہوگی، پتہ نہیں 70 لاکھ ہوں گے، کتنے ہوں گے اللہ جانے. بہت تفصیلی تھی. تو مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں آباد تھے. تو ایک شہر کے اندر بنی اسرائیل کی ایک قوم آباد تھی. وہاں طاعون کی بیماری آ گئی. طاعون کی بیماری جب وہاں پر پہنچی ہے
تو یہ طاعون کی بیماری سے گھبرا کر کے یہاں پر موت ہونے لگی، وہاں سے سارے شہر والوں نے فیصلہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں تاکہ ہم طاعون کی بیماری سے بچ جائیں۔ تو 10,000 کے قریب شہری تھے، ان سب 10,000 نے اپنا سامان لپیٹا، ضروری ساز و سامان لیا اور لے کر اپنے شہر کو چھوڑ کر دور نکل گئے۔ اللہ پاک کو بڑا غصہ آیا کہ یہ موت سے فرار کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھاگ جانے سے موت سے ہم بچ جائیں گے۔ تو جب وہ ایک میدان کے اندر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، راستے کے اندر تھک ہار کے بیٹھ گئے، اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، 2 فرشتے آئے، 2 فرشتوں نے میدان کے دونوں کناروں سے کھڑے ہو کر آواز لگائی اور آن کی آن میں سارے 10,000 ایک ہی وقت میں مر گئے، سب مر کے ختم ہو گئے۔ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ موت کے ڈر سے بھاگنے والا آدمی موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہے، طاعون سے بھاگنا موت سے بچاؤ کا سامان نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو مارنے کا ارادہ کر لے تو وہ گھر بیٹھا ہو موت آ جائے، اور اللہ کسی کو بچانے کا ارادہ کر لے تو 100 ننگی تلواریں اس کے اوپر چلائی جا رہی ہوں، خدا ان میں سے اس کو بچا کر نکالے۔ اللہ نے کر کے دکھایا۔ اس لیے ہمارے رائے بند والے بزرگ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے خود حضرت مولانا مفتی جمیل صاحب دامت برکاتہم سے سنا، وہ فرمانے لگے کہ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہمارا جہاں تک پہنچنا ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ بنائیں اور ہمارے ایمان کی سطح یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم سے پورا کا پورا ملک اور پورے کے پورے شہر کو ایک وقت کے اندر ختم کر دیا جا سکتا ہے، اور لاکھوں اموات ایک وقت کے اندر ایک ایٹم بم سے ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی شہر میں ایک ایٹم بم گرا دیا جائے تو سارا شہر اور ساری شہر کی عوام ختم ہو جائے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کے تمام ایٹم بموں کو جمع کر لیا جائے اور تمام کے تمام ایٹم بموں کو جمع کر کر پاکستان کے اندر چلنے والی ایک رینگنے والی چونٹی پر مارا جائے اور ہمارے اللہ کا اس چونٹی کو مارنے کا ارادہ نہ ہو تو تمام ایٹم بم اس پہ گرا دیے جائیں، تب بھی ان کے گرنے سے ہماری چونٹی نہیں مرے گی۔ ہماری چونٹی ایک ایٹم بم کیا چیز ہے؟ ساری دنیا کے تمام ایٹم بموں کو پاکستان میں رینگنے والی ایک چونٹی پر گرایا جائے، اگر اللہ نے اس چونٹی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تو سارے ایٹم بم گر کر بھی اس چونٹی کو مار نہیں سکتے، اور اگر اللہ نے کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تو انسان پکے قلعوں میں بھی جا کر چھپ جائے تب بھی موت اس کو آ کر رہے گی۔ جی تو یہ بھاگ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناراض ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے آ کر بھائی اس کو مکمل کر لیتے، تھوڑا سا انتظار کر لیجیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ جناب فرشتے آئے اور آ کر سب مر گئے، ایک ہی وقت میں مر گئے۔ اب جب دوسری بستی والوں کو پتا چلا، وہ آئے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا 10,000 مردے پڑے۔ اب 10,000 مردوں کا کفن دفن کرنا، ان کی قبریں کھودنا کوئی آسان کام ہے؟ تو مشورہ کیا تمام کے تمام ارد گرد گاؤں والوں نے، علاقے والوں نے کہ کیا کریں 10,000 کا، ان کو نہلانا دھلانا، ان کی قبریں بنانا کوئی آسان کام نہیں، کتنا وقت لگ جائے گا اس کے اندر اور لاشیں سڑیں گی، تو یہاں کھڑے ہو کر کون یہ سارے کام انجام دے گا؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس میدان کے چاروں اطراف کے اندر دیوار جو ہے کیا کہتے ہیں بنا دیتے ہیں، اور دیوار بنا کر اس کو ان لاشوں کو اسی میدان میں پڑے رہنا۔ وہ دیواریں انہوں نے جلدی جلدی جس طرح سے بھی پتھر جمع کر کے اس کی ایک منڈیر سی بنا دی، اور منڈیر بنا کر اس کی پتھر رکھ کر منڈیر بنا کر ان کو اس کے اندر ان کا اجتماعی قبرستان وہی ہو گیا۔ لاشیں پڑی رہی ایسی، گل سڑ گئیں، پرندوں نے گوشت کھا لیا، ختم ہو گئیں، ہڈیوں کے پنجرے رہ گئے، پھر ہڈیاں بھی آپس میں ایک وقت میں آ کے ٹوٹ پھوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہیں، کھوپڑی ایک طرف، ہاتھ ایک طرف، پنجرا جو ہے پسلیاں ایک طرف، گھٹنے ایک طرف، ساری چیزیں ایک ایک طرف ہو جاتی ہیں، سارا بوسیدہ ہو گیا۔ اللہ کی شان، زمانہ گزر گیا، زمانے کے بعد اللہ کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، حزقیل علیہ السلام، انہوں نے دیکھا تو ہڈیوں کا انبار لگا ہوا ہے، پنجروں کا، انسانوں کا، حیران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موت سے ڈر کے بھاگے تھے، طاعون کی بیماری ان کے شہر میں بھیجی تھی، وہاں سے بھاگے تھے کہ موت نہیں آئے، ان سب کو میں نے ختم کر دیا یہاں پر مرے پڑے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے دعا کری کہ یا اللہ تو ان کو زندہ کر دے، یا اللہ تو ان کو زندگی دے دے، ان کو جو سزا دینا تھی تو نے دے دی، اے باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دے۔ نبیوں کی دعاؤں میں بڑا پاور ہوتا ہے، نبیوں کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا پر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا فرمایا، اچھا ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر ہم ان کو زندہ کرتے ہیں، اب تم ایسا کرو کہ ان ہڈیوں کو خطاب کر کر ان کو آواز لگاؤ، اور آواز لگائی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایتھا العظام البالیہ،
ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم سب کے سب ہڈیاں جو آپس میں بکھری پڑی ہیں، ایک دوسرے میں رل مل گئیں، ہواؤں کے چلنے سے ہڈیاں ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو کر اس مردے کی اس میں، اس مردے کی اس میں، اس مردے کی اس میں، اس عورت کی اس مرد میں، اس مرد کی اس عورت میں، یہ ہڈیاں ساری آپس میں مل گئیں۔ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اے تمام ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کر رہا ہے کہ تم سب اپنے اپنے جسم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ پورے میدان میں حرکت شروع ہوئی اور ہڈیاں چلنا شروع ہوئی، ہڈیاں دوڑ رہی، کوئی ادھر بھاگ رہی، کوئی ادھر بھاگ رہی، ہاتھ وہاں چلے جا رہا، وہاں پر انگلی وہاں چلی جا رہی، اور جناب انگوٹھا وہاں جا رہا، کھوپڑیاں وہاں جا رہی، اور عجیب ایک حرکت، عجیب ایک نظام تھا، دیکھنے والی چیزیں تھی ساری۔ اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو دکھا، وہ سارے کی ساری ہڈیاں ایک دوسرے میں دوڑ بھاگ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اور پورے ایک پنجرے تیار ہو گئے، اور 10,000 مردے بالکل ایک دم ہڈیوں کے ساتھ جڑ کے بالکل برابر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل سے کہا دوبارہ اعلان کرو، اللہ نے دوبارہ ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے بوسیدہ جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں ان تکتسی لحما وعظما وجلدا، تم اپنا گوشت، اپنی کھال، اپنے بال اپنے اوپر چڑھاؤ۔ بس یہ اعلان کرنا تھا تو اچانک گوشت آنا شروع ہوا اور گوشت جسموں کو لگنا شروع ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر کھال چڑھنا شروع ہوئی اور کھال کے بعد اس پر بال لگنا شروع ہوئے، اور جناب پورا کا پورا جسم سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر 10,000 کا تیار ہوا، اور 10,000 افلاس ایسی جیسے ابھی مرے۔ اس کے بعد تیسرا اعلان اللہ نے کروایا کہ اے پیغمبر اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ تم سب کے سب اٹھ جاؤ اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جیسے اعلان ہوا سارے کے سارے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے، اور تمام کے تمام قوم والوں کی زبان پر جملہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اندر ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے طالوت اور جالوت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کے دو اہم واقعات اور انفاق مال کے فضائل کا اس میں بیان ہے۔ 33ویں رکوع میں پھر طالوت اور جالوت کا آپس میں پھر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، ان کا آپس میں جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طالوت کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے سے تھے، اس وقت نبوت بھی نہیں ملی تھی، وہ ساتھ تھے، انہوں نے طالوت کے لشکر کے ساتھ مل کر جالوت کافر کے لشکر سے لڑائی کری، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت کو ختم کرایا، اس مقابلے کا ذکر فرمایا۔ اور اسی رکوع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے۔ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ایک واقعہ ہوا اور حضور کی زبان مبارک سے وہ واقعہ ذکر کروایا گیا۔ اس میں حضور کی نبوت کا ثبوت ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے تو واقعہ جیسے ہزاروں سال پہلے ہوا، آپ کیسے اس کو بالکل واضح کر کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرنا دلیل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، بیان کرنا دلیل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے۔ 34ویں رکوع میں انفاق کا بیان ہے اور آیت الکرسی کی فضیلت کا بیان۔ 35ویں رکوع میں قدرت الہی کے مشاہدات اور اللہ تعالیٰ کے قادر اور عزیز اور حکیم ہونے کا بیان، اور نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا بالکل ویران پڑی ہے، اور جناب اس بستی کی جو دیواریں ہیں وہ چھت کے اوپر پڑی ہوئی، چھتیں گر گئیں، پھر دیواریں بھی گر گئیں اور ساری قوم مری پڑی، بالکل بہت سیدھا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ ان کو اللہ پاک کس یعنی کیفیت سے، یہ تو یقین تھا کہ اللہ زندہ کرے گا، لیکن اتنے بوسیدہ ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کو کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کو کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کون سے کام کو کس صورت سے کرے گا اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اس زندہ کرنے کی بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ فکر لاحق ہوئی، تو بس اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا کر دی اور 100 سال تک کے لیے ان کو سلا دیا، 100 سال۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها، اللہ ان کے مرنے کے بعد ان کو کیسے جلائے گا، کیسے زندہ کرے گا، کیا صورت ہوگی وہ۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال تک کے لیے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو سلا دیا۔ 100 سال تک سو گئے، وہ گدھے پر سوار جا رہے تھے اور کھانا بھی زیادہ رات ساتھ تھا، اور جناب کھانا ساتھ رکھا ہوا، اور وہ جو گدھا تھا وہ بھی مر گیا، اور اس گدھے کے اوپر
موت طاری ہو گئی اور جناب گدھا گل سڑ کے ختم ہو گیا، اور کھانا جو تھا 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا کتنا سوئے، کتنا سوئے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا سوئے حضرت؟ تو اللہ کے پیغمبر کہنے لگے کم قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن کا بعض، ایک دن یا ایک دن کا بعض، تھوڑا سا حصہ۔ اصل میں گزرے تھے صبح کے وقت میں، اور جب آنکھ کھلی تو اس وقت میں کیا ہو رہی تھی؟ شام ہو رہی تھی، تو یہ یاد نہ رہا کہ صبح کا کون سا وقت تھا، دوپہر ہو چکی تھی یا واقعی صبح تھی۔ تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، سورج تو یہ بتا رہا ہے میں غالباً ایک صبح سے شام تک یہاں ایک دن ہی میں سوتا رہا یہاں پر، یا ایک دن کا بعض حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ایک دن نہیں 100 سال گزر گئے ہیں حضرت آپ کو یہاں، 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنا کھانا دیکھو سڑا نہیں ہے، 100 سال سے کھانا پڑا رہا سڑا نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کو دیکھا تو وہ تو بہت سیدھا ہو کے ختم، اس کی نہ ہڈیاں نہ کوئی چیز، وہ تو بالکل گلا سڑا ختم پڑا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب تم دیکھو کہ ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ اس بستی والوں کو ہم کیسے زندہ کریں گے، بستی کو ہم ایسے زندہ کریں گے جیسے تیرے گدھے کو زندہ کریں۔ گدھا دکھایا، بس حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور گدھے کی جناب کھال مال ہڈیاں جڑنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد گدھا جو ہے وہ پورا تیار ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو گدھا ہنہناتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی بستی والوں کو زندہ کریں۔ تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ تو قدرت الہی کے مشاہدات ہیں، قدرت الہی کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات اللہ نے دکھائے ہیں، اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ 36ویں رکوع میں اللہ نے راہ حق میں خرچ کی مثالیں ذکر فرمائی، اور احسان جتانے کی ممانعت کہ کسی پر احسان کرو تو احسان کو نہ جتاؤ۔ 37ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں عمدہ مال خرچ کرنے کا ذکر اور حکمت کی فضیلت ذکر فرمائی کہ اللہ جس کو دین میں فہمی عطا فرما دے، حکمت عطا کر دے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ 38ویں رکوع میں سود حرام ہے، نیز سود خوروں کی مذمت کا بیان ہے۔ سود کی پوری تفصیلات 38ویں رکوع میں سورۃ البقرہ میں جا کر آئے گی۔ 39ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ادھار معاملہ کرنے کا اور اس کو لکھنے کا اور اس پر گواہ بننے کے ضروری مسائل کو ذکر فرمایا، اور 40ویں رکوع میں آ کر سورت کا خاتمہ ہے، اور تمام کے تمام مضامین کا پھر اعادہ کیا گیا۔ تمام مضامین کا 40 کے 40 مضامین کا مختصر سے لفظ کے اندر اعادہ، اور آخر کے اندر سورۃ البقرہ کے ایک جامع ترین دعا کا بیان ہے، جس دعا کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس میں انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے اس کی معافی کا طلبگار ہو، اور انسان اپنی ذات سے کمی نہ کرے، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ کوئی چیز رہ جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ یہ 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے، ان کی پوری تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر آئے گی۔ اس خلاصے کو آپ حضرات اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور دوسرا کام یہ کیجیے گا کہ یہ جو پرچہ ہے، جن بھائیوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے تو جس رکوع کا جو خلاصہ میں نے ذکر کیا اس رکوع کے آگے آپ جلی قلم سے اس کو صاف کر کے وہاں لکھ لیں گے، تاکہ یہ پرچہ محفوظ رہے یا نہ رہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہو جائے گا۔ 40 رکوع سورۃ البقرہ میں ہے، ہر رکوع کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے قرآن مجید کے اندر جہاں پر عین بنا ہوا ہوگا نا رکوع کا، اس کے نیچے آپ خلاصہ کا لفظ لکھ کر خلاصہ رکوع، خلاصہ رکوع یہ لکھ کر پھر یہ عبارت لکھ دیجیے گا جو میں نے آپ کو ان 40 رکوع کی لکھوائی۔ اب یہ تو تھے 40 رکوع کا خلاصہ، اس پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ اس پوری سورت کا، سورۃ البقرہ کے 40 رکوع، اب اس پورے 40 رکوع کا ایک خلاصہ اور چھوٹا سا تیار ہوا۔ وہ کیا ہے کہ سورۃ البقرہ یہ 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا مختصر ترین مزید خلاصہ یہ ہے کہ اس سورۃ البقرہ کے کل کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے۔ سورۃ البقرہ کے کتنے حصے ہیں؟ پوری سورۃ البقرہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ البقرہ کا اول سے شروع ہوتا ہے اور اولئک هم المتقون تک چلا جاتا ہے، جو رکوع نمبر 22 آیت نمبر 177 ہے۔ رکوع نمبر 22 آیت نمبر 177 تک یہ سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ ہے، اور یہاں سے دوسرا حصہ آخری سورت تک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سورۃ البقرہ کا مکمل طور پر، مجموعی طور پر مختصر ترین خلاصہ۔ سورۃ البقرہ کے کل کتنے حصے؟ 2 حصے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے کل 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی سورت سے شروع ہو کر رکوع نمبر 22 کے آیت نمبر
77 تک اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہاں تک پہلا حصہ ہے۔ اور اس پہلے حصے میں کل دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، توحید اور رسالت، توحید اور رسالت ہے۔ اور دوسرا حصہ یہاں سے آخر تک ہے۔ حصے اول کے اندر دیکھو دو مضمون میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، حصے اول کے اندر دو مضامین بیان ہوئے ہیں، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت۔ اور توحید کہاں تک بیان ہوئی ہے؟ تو سورۃ البقرہ سے شروع ہو کر ولا هم ينصرون، رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 123 ہے، یہاں تک توحید ہے، یہاں تک توحید کا بیان ہے۔ اور یہاں سے آگے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کون تھے؟ نبی۔ جب نبی کا تذکرہ آیا تو کس کا تذکرہ آ گیا؟ رسالت کا۔ نبی کے تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا تذکرہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں سے پھر پیغمبروں کے تذکرے شروع ہو گئے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تو یہاں سے رسالت کا بیان، یہاں سے رسالت کا بیان۔ تو پہلے حصے کے اندر کل دو چیزیں، توحید اور رسالت، توحید اور رسالت۔ توحید کا بیان 15ویں رکوع تک اور اس کے آگے سورۃ البقرہ کے جو دو حصے تھے اس پہلے حصے کے آخر تک پھر رسالت کا بیان ہے۔ گویا کہ پہلے حصے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح و تفصیل ہے۔ پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیان ہوا، اللہ پاک کا تذکرہ ہے، اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح کے طریقے ہیں، دوسرے حصے میں مسلمانوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح کے طریقے، وہ کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیت، قصاص، قرض، انفاق، جہاد، یہ ساری چیزیں یہ ظاہر اور باطن کی اصلاح کے طریقے ہیں۔ نماز سے تمہارا ظاہر بنے گا، باطن بنے گا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تمہارا ظاہر بنے گا، تمہارا باطن بنے گا۔ روزہ رکھو گے تمہارا اندر باطن تیار ہوگا اور باطن کی تیاری سے تمہارا ظاہر درست ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ تمہارے مال کو پاک کرے گا۔ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے اسلام کو فائدہ پہنچے گا، تمہارا ظاہر عزت والا ہوتا چلا جائے گا۔ جب اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی، اور جب اسلام کو عزت نہیں تو مسلمان بھی عزت دار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان دنیا میں عزت دار جب ہوگا جب اسلام عزت والا ہوگا، اور جب تک اسلام کو عزت ہم نہیں دلوائیں گے مسلمان کو معاف کیجیے گا عزت نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ ہماری عزت کس سے ہے؟ اسلام سے۔ ہماری عزت کس سے ہے؟ اسلام سے۔ ہماری عزت اسلام سے۔ ہماری پہچان کس سے ہے؟ اسلام سے۔ تو دوسرے حصے میں مسلمانوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح کے طریقے اور اندرونی نظام کو درست کرنے کے لیے امور انتظامیہ۔ بھائی دیکھو قرض لو تو واپس کرو، ادھار معاملہ کیا تو لکھ لو۔ دیکھو بھائی اگر کسی نے طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد وہ عورت پر ظلم نہ کرے، عورت عدت اس طرح گزارے، عدت سے پہلے کسی سے شادی نہ کرے۔ اگر کوئی عورت ماں بن گئی ہے تو وہ بچے کو دودھ پلائے، اس لیے کہ سب سے پہلا حق اس بچے کا یہی ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے۔ اب یہ سارے امور انتظامیہ بتا رہے ہیں، آپس میں جوڑ کے طریقے، آپس میں کاروبار کرو، سود نہ لو، سود نہ دو، آپس میں سود سے بچو، ان ساری چیزوں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یتامہ کا خیال کرو، مساکین کا خیال کرو، بیواؤں کا خیال کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو امور انتظامیہ ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے تمہارے ساری کی ساری زندگی آپس میں جڑ جائے گی۔ اس کو ذکر کیا گیا، اندرونی نظام کو درست کرنے کے لیے امور انتظامیہ کا بیان فرما کر فرمایا کہ مشرکین کے مقابلے میں انہیں جہاد اور انفاق کا حکم دیا گیا، گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خاطر مشرکین سے جہاد کا حکم فرمایا گیا۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد اس پوری سورت کے خلاصے کے بعد اس کا بھی خلاصہ یہ ہے جو آخر میں نے لکھا ہے۔ سورت پاک کی روح ہے
اور وہ کیا ہے جو پوری سورت کا درس ہے، سب سے آخری بات جو پوری سورت سے سمجھنا ہے وہ یہ کہ اے مسلمانوں، جب تم نے سورۃ البقرہ پڑھ لی تو سورۃ البقرہ کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم سورۃ البقرہ کے پڑھنے کے بعد دینی اور دنیاوی لحاظ سے منظم ہو جاؤ، دین میں بھی پختہ ہو اور دنیاوی لحاظ سے بھی تم پختہ ہو، اور منظم ہو کر دین اور دنیا کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے خاطر مشرکین سے جہاد کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کا مکمل خلاصہ۔ آج الحمدللہ ہمارے درس کے اندر سورۃ البقرہ کی پوری تفصیل خلاصے کے ساتھ آ گئی ہے۔ آئندہ درس کے اندر آپ حضرات کوشش فرمائیے گا کہ درس کے اندر آئندہ ہفتے یہ جو آپ کو مضامین لکھوا دیے ہیں اس کو یاد کر کر آ جائیں اور اس کو رٹ لیں، خوب اچھی طرح سے رٹ لیں، یاد کر لیں۔ آئندہ درس کے اندر موقع مختلف ساتھیوں سے مختلف جگہوں سے اس کا پوچھ لیا جائے گا، اور سورۃ البقرہ کا جو خلاصہ لکھا ہے آخر کے اندر، اس خلاصے کو تو سبھی نے یاد کر کر آنا ہے۔ اگر وقت ہوا تو سب سے ایک ایک کر کے اس کو سن لیا جائے گا کہ سورۃ البقرہ کا مجموعی طور پر خلاصہ کیا ہے۔ تو اس کا مجموعی طور پر خلاصہ کیا ہے کہ اس سورت کے کل کتنے حصے ہیں؟ جی، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی سورت سے شروع ہو کر کہاں تک چلا گیا؟ اولئک هم المتقون تک، رکوع نمبر 22، آیت نمبر 177، یہاں تک سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہے، اور یہاں سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے کے اندر کل کتنے مضامین ہیں؟ 2، ایک توحید اور رسالت۔ توحید کا بیان ابتدا سے لے کر 15ویں رکوع تک ہے، آیت نمبر 123، اور وہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں سے لے کے اولئک هم المتقون تک رسالت کا بیان ہے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مکمل تفصیل و تشریح کا بیان ہے۔ اور دوسرے حصے کے اندر سورۃ البقرہ کے کیا چیز بیان کی گئی؟ مسلمانوں کے ظاہر و باطن کی احوال کی درستگی کے لیے جو احکامات ہیں اس کو ذکر کیا گیا۔ اس میں نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، جہاد آ گیا، انفاق آ گیا، اور اندرونی نظام کو درست کرنے کے لیے انتظامی امور کے اوپر بھی اس سورۃ پاک میں بہت زور دیا گیا تاکہ آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوں۔ اس کو ذکر کیا گیا، گویا کہ اس بات کو ذکر کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے خاطر جہاد اور انفاق کا حکم کر کے یہ بات بتا دی گئی کہ مشرکین سے قتال کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے منظم ہو کر لا الہ الا اللہ کے لیے کے خاطر مشرکین سے کیا کر لو؟ جہاد کر لو۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے شوق و ذوق میں برکت عطا فرمائے۔